اور باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. آمین. محترم، ہم اپنے عشرہ اربعین کے وسط میں آج ہیں. یہ 15 سفر ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے اعلان سنا ہے کہ کل یہاں پر آپ تابوت کی زیارت کریں گے امام ہشتم کے، اور جس حد تک ممکن ہو سکے اور بطفیل امام ہشتم اور بفضل الہی اگر اپنے آپ کو آپ آمادہ رکھیں یہاں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سرپرستی ہوگی نوجوانوں کی، خاص طور پر ان نوجوانوں کی کہ جو نوحہ خوانی فرماتے ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی ان ایام میں ایک سے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. خود جیسے آج مجھے بتلایا گیا ہے کہ اس مجلس کے بعد شاید ایک اور مجلس، کوئی جلوس وغیرہ. بہرحال اپنے آپ کو آمادہ رکھیے، اور یہ آمادگی اس بنیاد پر نہیں کہ سہولت ہے تو ہم آمادہ ہیں، نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم آمادہ ہیں. یہ کسی سہولت کے نتیجے میں نہیں، ہماری ضرورت ہے، اور یہ ہماری علمی ضرورت ہے، اور کوئی اور ہماری ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ. کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی فکر کو توسیع دیں. جیسے آپ کسی جگہ کو لیتے ہیں اور جگہ کو لے کے آپ ایکسپینشن کرتے ہیں، تو اسی طرح سے فکر میں بھی توسیع کی ضرورت رہتی ہے. ہر آنے والا محرم، ہر آنے والا سفر آپ کی فکر میں وسعت دیتا ہے. تذکرہ تو وہی ہے، تذکرہ تو وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی تذکرہ بدل رہا، لیکن یہ وہ غم حسین کی دولت ہے، جیسے میں نے کہا نا آپ سے، کہ جو دولت ختم نہیں ہوتی بلکہ اس دولت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو وسعت ہی ملتی چلی جاتی ہے. بہرحال آپ اپنے آپ کو آمادہ رکھیے. اب بڑی اہم تاریخیں آ رہی ہیں، اور یہ اہم تاریخیں آپ کو لے جائیں گی یعنی گویا 8 ربیع الاولیٰ تک. اور جب آپ 8 ربیع الاولیٰ کو آخری مجلس ختم کرتے ہیں، تو پھر جنہوں نے صحیح معنی میں اپنی فکر میں وسعت لی ہے یا وسعت پائی ہے غم حسین سے، تو پھر ان کے لیے عقل کی عید ہوتی ہے 9 ربیع الاولیٰ. اور ظاہر ہے کہ وہ دن بڑا اہم دن ہوتا ہے. وہ فقط اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کے غموں کو بھلا دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو اپنی فکر میں اس دولت غم کو اس طرح سے نوید دینی ہے گویا اب آج ہماری عقل کو عید نصیب ہو رہی ہے. یہ وہ تہذیب ہے کہ جو بچوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تعلیم کی صورت میں، اس کو تربیت کی صورت میں، مگر بہت ہی مربیانہ طریقے سے، بہت ہی مشفقانہ طریقے سے. اس میں نہ جبر کو جگہ دیجیے، نہ اس میں کسی زور کی گنجائش ہے. آپ اپنے گویا پورے کیریکٹر کے ساتھ جب آپ مجلس میں تشریف لائیں تو پھر بچوں کو اس کیریکٹر کو نہ صرف یہ کہ دیکھنے دیجیے، بلکہ وہ آپ کو دیکھ کر یہ طے کریں کہ ہاں یہ ہمارے لیے گویا ہماری خود زندگی کا ساتھی تذکرہ ہے، ہماری زندگی کا یہ رفیق تذکرہ ہے. میں عزیزو آپ سے یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، ایک ایسے ادارے میں جو بڑا ذمہ دار ادارہ ہے. ابھی آپ نے سنا ان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو
کی اور ظاہر ہے کہ جس انداز سے بھی کی، مگر یہ بڑی جان کر مجھے طمانینت ہوئی. میں عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا اس سے پہلے. میں اس جگہ بیٹھ کر میں نے سنا ہے ان کو کہ جہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں ہمارا دین یعنی کوئی ہم کو دین نہیں ہے، یعنی ہمیں کسی کو کچھ دینا نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. عبادتوں کے مقام کو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس پر کوئی دین ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یقین جانیے میرے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں تھا، بلکہ میرے لیے تو یہ ایسا مرحلہ تھا کہ جس میں نے یہ محسوس کیا کہ اداروں کو تقلید کرنا چاہیے اس فعل میں، اس عمل میں، کہ جب ہم اپنی نسلوں کو کوئی مقام دیں تو کم از کم یہ تو کہیں کہ تمہاری ذمہ داری سوا اس کے کچھ اور نہیں کہ تم یہاں آؤ اور غم حسین کو مناؤ، تم یہاں آؤ اور فضائل امیر المومنین کو بیان کرو. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کو دام و درم کے پورے سمجھیے کہ اس چین سے نکال دیا کہ جس کے لیے آدھی سے زیادہ دنیا حیران ہے. کہیں میں سنتا ہوں اداروں کے تعلق سے مارگیج کی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں اداروں کے تعلق سے سنتا ہوں قرض کی گفتگو ہو رہی ہے، کہیں پر لفظ پے آف آ رہا ہے، نہیں معلوم کون کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. یعنی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عبادت گاہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یا یہ کوئی قیام گاہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی، مگر طمانینت قلب مجھے بہت نصیب ہوئی. دیکھیے یہ کون ہے، یہ کون ہے، کس کی تعصی میں یہ کام ہوا؟ آپ کو معلوم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. دیکھیے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور جستا جستا پڑھتا ہوں، رک رک کے پڑھتا ہوں، کبھی سرنامے میں پڑھ لیتا ہوں، کبھی درمیان میں پڑھتا ہوں. اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. ظاہر ہے کہ رسول کی پیروی کس نے کی؟ آپ نے کہا علی ابن ابی طالب نے کی. اس کے بعد کس نے کی؟ آپ نے کہا حسنین نے کی. حسنین میں حسین ابن علی جب کربلا کی منزل پر آئے ہیں تو آج کا جانے والا ضائع مقروض نہیں جاتا ہے اس زمین میں. اس کا مطلب یہ ہے کسی نے بہت پہلے یہ تہذیب قائم کر دی تھی کہ جب کبھی اپنی جگہ لینا تو قرض کے نتیجے میں نہ لینا، کبھی کوئی جگہ لینا تو اس لیے نہ لینا کہ کسی اور کو دینا پڑ جائے. وہاں عبادت ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں. بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے فکر سے اختلاف کر کے یہ کہیں کہ نہیں یہ کیا کہہ دیا، فلاں کا دل ٹوٹ گیا، فلاں ادارے کے تو یہ معاملات ہیں. نہیں تو آگے بڑھ کے دے دیجئے نا، رکنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر تکلیف دل میں ہے کہ یہ مقروض نہ رہے، اگر تکلیف دل میں یہ ہے کہ قرض باقی نہ رہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے ایک جگہ دستخط کر کے کہو تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ لے لو. میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. نہ انہوں نے مجھ سے یہ کبھی کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دو لفظ کہیں. ہاں کون تمنا ہی نہیں ہوتا، کون خواہش نہیں رکھتا، کون طلب نہیں رکھتا، سب رکھتے ہیں اپنے مقام پر. کہیں کوئی کہہ پاتا ہے، کہیں کوئی نہیں کہہ پاتا، مگر اطمینان یہ ہوا کہ یہ ہے حسین کی تعصی، یہ ہے حسین کی اتباع کہ ایک درم کے قرض دار نہیں ہے اور عبادت ہے کہ مسلسل ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت مجھے ملے گی؟ میں آج یقین جانیے ایک سکون کا عالم ہے، اطمینان کا عالم ہے، نہیں بلکہ یقین جانیے ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو نہ دیکھی ہے نہ جو کبھی سنی ہے. غربت میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ پہ کوئی دین نہیں ہے تو اس سے بڑھ کے معجزہ حسین ابن علی اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، کوئی میرا اسائنمنٹ نہیں ہے ادارے کی طرف سے. کہیں آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ شاید کسی نے مجھ سے کچھ کہا ہے، مجھ سے کچھ کہا، ایک بات کہی تھی وہ میں نے مناسب نہیں جانی، وہ بھی کہتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اب چونکہ بات میں بات آ رہی ہے، یعنی تقریر کے دوران بھی آج کل میں دیکھ رہا ہوں مختلف اداروں میں باقاعدہ تقریر کو رکوا کر اور یہ کہہ کر کہ جہاں آپ کے فضائل ختم ہوتے ہوں، جہاں سے آپ مصائب کو شروع کرتے ہوں، ذرا درمیان میں ہمیں بولنے دیجیے. یہ عبادتوں میں درمیان
درمیان کہاں آتا ہے خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم. میں نے کوئی عبادت ایسی نہیں دیکھی جہاں درمیان عبادت یوں کر لیتے ہیں, درمیان عبادت میں ہم یوں کر لیتے ہیں. خدا شاہد ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ عبادت. میں نے اسی لیے ان سے کہا پریشانی کیا ہوتی ہے. دیکھیے میں دل کی بات کر رہا ہوں. آج پریشانی ادارے کو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یعنی جو ہمارے احباب ہیں وہ آتے ہیں مجلس میں. بڑا مسئلہ جو ہے آج کل, میں نے تو تمنا ہمیشہ یہ کی ہے حدیث قصہ بچے نے اگر شروع کی ہے تو آ جائیے, اس لیے کہ کوئی آپ سے پہلے آ چکا ہے, کوئی آپ سے پہلے آ چکا ہے. اگر کوئی آپ سے پہلے آ چکا ہے تو کیسا لگے گا کہ وہ آ گیا کہ جس کو پرسہ آپ نے دینا ہے, یعنی آپ کو پرسہ اس ہستی کو دینا, وہ تو پہلے سے موجود ہے. ہم آئیں گے آتے آتے, ہم آئیں گے رفتہ رفتہ, ہم آئیں گے دھیرے دھیرے, ہم آئیں گے دھیمے دھیمے, اور یہ دیکھ کے یہ سن کے یہ جان کے کہ نہیں ابھی تو حدیث قصہ ہو رہی ہے, ابھی تو سوز ہے, ابھی تو سلام ہے, ابھی تو مرثیہ. ارے بھائی یہی تو سب کچھ ہے, اور کیا ہے اس کے علاوہ. آپ کو معلوم ہے کسی امام نے منبر پہ بٹھا کے کسی ذاکر سے تذکرہ نہیں کروایا ہے تو مرثیہ خان سے تذکرہ کروایا ہے. تو کم از کم اس کو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ جو رسا میں ہے, وہ جو رسا میں مبتلا ہے, وہ جو مرثیہ پیش کر رہا ہے, وہ تو حقیقت میں صحیح معنی میں وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ان پورے ہر قسم کے ذاکرین کو کہ جس کو امام نے منبر پہ جگہ دی ہے. میری نگاہ میں کوئی ایسی بزم نہیں ہے ائمہ میں کہ جہاں کہا ہو کسی ذاکر کو بٹھا کر کہ تم ایسا کرو فضائل بیان کرو. نہیں, مرثیہ. اس لیے یاد رکھیے, کیوں آپ سے کوئی پوچھا ایسا کیوں ہوا, وہاں تعصب نہیں ہے, بس یاد رکھیے کہ وہ جو شعر کی ایک علت ہوتی ہے, جیسے قرآن نے محفوظ کیا سرکار رسالت میں آپ کو, یہ شاعر نہیں ہے, یہ مجنون نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ وہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, شعر گوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. نہیں, پہنچنے والا پہنچ جاتا ہے, مگر شعر گوئی میں کیونکہ تقیل اپنے کمال پر ہوتا ہے تو وہاں پہ روک لیا اپنے ذات سے اس کو اور کہا تم بیان کرو, اس لیے کہ تمہارا تقیل بلند و بالا تقیل ہوگا. ہاں, مگر تقیل کس طرح قائم ہوتا ہے؟ الشعراء یتبعہم الغاوون. دیکھو یاد رکھو, شعراء کی پیروی کی جاتی ہے تو وہ غی پیروی کرتے ہیں, وہ جو بہکے ہوئے ہیں نا. کیوں؟ الم ترى, تم نے کیا نہیں دیکھا, انہم فی کل وادی یہیمون, تم نے نہیں دیکھا کہ یہ مارے سرگردہ پھرتے رہتے ہیں, یہ مارے سرگردہ پھرتے رہتے ہیں, یہ ادھر سے ادھر, یعنی تقیل کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہی نہیں, یہ کون ہوتے ہیں, یہ کہتے تو بہت کچھ ہے مگر عمل نہیں کرتے. مگر ایک بات کو یاد رکھو کہ انتصار مظلوم میں اگر شعر کہا جا رہا ہے, نصرت مظلوم میں اگر شعر کہا جا رہا ہے, امام کی مدد کے لیے اور ان کی امداد کے لیے شعر کہا جا رہا ہے, تو ایسے شعر کو ہم مقبول کر لیتے ہیں. جب مقبول کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ. بہت جلد پتا چل جائے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ انقلاب کے معنی کیا ہوتے ہیں, دلوں کو منقلب کیسے کیا جاتا ہے. یہ شاعر کا مقام ہے, یہ شاعر کی ہستی ہے, یہ شاعر کا وجود ہے, یہ شاعر کا ایگزسٹنس ہے کہ اپنے کلام میں اس حد تک وہ نصرت مظلوم کو داخل کر لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے. یہ شاعر کا کمال ہے, ذاکر کا کمال نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, آپ کے پاس فوز خان کی بڑی اہمیت ہے. آج یہ بچہ جعفر رضا یہاں سے چلا گیا, ظاہر ہے کسی اور مجلس میں چلا گیا, مگر یاد رکھیں ایک بات, اس طرح کے بچوں کی سرپرستی کیجیے, جبکہ خاص طور پر یہ وہ بچے ہیں کہ جو اپنے کلام کے انتخاب میں کبھی انیس کو دیکھ رہے ہیں, کبھی دبیر کو دیکھ رہے ہیں, کبھی مونس کو دیکھ رہے ہیں, کبھی پیارے صاحب رشید کو دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ تہذیب ہے کہ جس کے نتیجے میں سرپرستی کی ضرورت ہے, اور کچھ نہ کریں. ادارہ سامنے بیٹھا ہے, کبھی کبھی سوز خانی کی محفل کریں, کبھی یہ کہیں سلام خانی کی محفل ہے, کبھی یہ کہیں کہ مرثیہ خانی کی محفل ہے. انجمن سوز خانہ نے کراچی کی مجلسوں کو سننے والے جانتے ہیں کہ قبلگاہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے بڑی سرپرستی کی ہے سوز خان حضرات کی, یہ کہہ کر کی ہے کہ آپ ذاکرین اولا ہیں, یعنی الخطیب عالم اسلام اپنے سے پہلے مسند پہ بیٹھنے والے سوز خانوں, سلام خانوں, مرثیہ خان کو یہ کہہ کر متعارف کرتے تھے یہ ذاکر اول ہے, یہ ذاکرین اولا ہیں. ہم
کے بعد آتے ہیں، ہم ان سے پہلے نہیں آتے۔ ان کا مطلب یہ ہے یہ مقدم ہے، ہم مؤخر ہیں، یہ آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں، یہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں اور ہم ان کی دی ہوئی لیڈ پر اپنی مجلس کو تیار کرتے ہیں۔ عزیزو، اس کام کو جاری رکھو۔ ادارہ اپنے طور پر بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، نہیں معلوم آج کیوں دل میں یہ بات آئی کہ میں اس طرح سے کہوں، ہاں مگر ادارے سے جو میری گزارش ہے وہ یہ کہ سب کچھ کیجئے۔ یقیناً آپ نے یہاں پہ حضرت ابو الفضل کا علم لگا دیا، یقیناً آپ کے دماغ اور دل میں عزاخانہ زہرا کی تعمیر بھی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ نام آ گیا نا تو اس تعمیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یاد رکھیے نسبت آپ نے ایسے دے دی کہ اب اس تعمیر کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں روک سکتا، چاہے بھی تو نہیں روک سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے ایک ان میں سے ایک ایسا کوئی ہوگا کہ یہ میری جدہ کا تذکرہ ہوگا یہاں پر، تو میں آگے بڑھوں، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کہاں سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ مگر ایک نیت ضرور اپنے دل میں کر لیجئے کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم اپنے مولا و آقا کے تعلق سے اس حد تک کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اعمال وہ مقبول کر لیں۔ ایک بار اس کا مطلب نیت کا بڑا دخل ہے، نیت کا بڑا دخل ہے۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں 2020 سن عیسوی 1442 سن ہجری، زمانے کو آگے جانا ہے، ہم کو رک جانا ہے، نسل ایک کے بعد نسل آ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، بہت عجیب بات کر رہا ہوں، عقیدے کے اعتبار سے آپ بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ کہیں کوئی غالی پر گفتگو کر رہا ہے، کہیں کوئی مقصر پر گفتگو کر رہا ہے، کہیں کوئی اجتہاد کے معنی پر گفتگو کر رہا ہے، کہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے تقلید کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ یعنی کوئی ایسی قوت ہے جو آپ کو منتشر کرنا چاہ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو انتشار سے بچاؤ، اتفاق کی سرحدوں میں آ جاؤ، اور کوشش اس بات کی کرو کہ اب ہم جو کوئی بھی تعمیر ہوگی وہ تعمیر اصل میں ایسے ہوگی جیسے ابراہیم نے کعبے کی عمارت کو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دیکھیے مجھے کہاں تک پہنچنا تھا، شاید یہیں تک پہنچنا تھا، اور صحیح پہنچا ہوں میں۔ پروردگار نے رہنمائی کی، ہدایت کی، وغیرہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جس رفتار سے میں بولتا ہوں اس کے اندر دو کمپوننٹ بیک وقت یعنی عامل ہوتے ہیں۔ ایک آپ کی ظاہر ہے کہ ایک نطق کی کیفیت ہے، گویائی کی کیفیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر بھی ہے جو مسلسل آپ کو یعنی پوک کر رہی ہے کہ آپ کو جانا کسی سمت میں ہے۔ میں نے کیوں کہا یہ، میں نے کہا خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنت ابراہیمی پر لے کے چلو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے قواعد کو بلند کیا جاتا ہے، بنیادوں کو بلند کیا جاتا ہے، بنیادوں کو ارتفاع کی منزل پر لایا جاتا ہے۔ یہ بنیادیں جب ارتفاع کی منزل پر آئیں گی، خود بخود قبول کرنے والا استفاع کی منزل پر اس کو لے جائے گا، اس لیے کہ اس کی نگاہ انتخاب میں یہ بنیادیں مگر ہمت ہو، اور ہمت کے ساتھ عقل کی سلامتی ہو، اور اس کے بعد یہ کہیں کیا ہم کو ہدایت مل رہی ہے۔ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں سے گفتگو کو شروع کیجئے جب کبھی شروع کرنا ہے۔ کیا تھا یعنی سب کچھ تو تھے، قلت کا لبادہ اوڑھ چکے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی منزل پر تھے، یعنی دوست تھے، یعنی اس کے محبوب تھے، یعنی اس کے پسندیدہ تھے۔ یہی تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے بعنوان ہم حب محمد و آل محمد کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں قلت کا لبادہ، یعنی قلت کا مطلب جیسے میں نے اپنی گزشتہ تقاریر میں کہا ہے کہ جہاں چاہت، محبت، اور اس کے بعد عقیدت، اور اس کے بعد آپ کہیں مودت، اور اس کے بعد آپ کہیں ولایت، تو انتہا پہ انسان قلت کی منزل پر آ گیا کہ جہاں اب بین عبد معبود کوئی اور نہیں ہے، درمیان میں کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، یعنی براہ راست ان کمیونین ہے ابراہیم اپنے پیدا کرنے والے کی، وہ ابراہیم کی قوت ہے کہ جہاں آپ کہا کہ ہاں ابراہیم ہمارا خلیل ہے، ابراہیم ہمارا دوست ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ مبتلا کیا۔ دوستی کو تو ہم مبتلا کرتے ہیں، دوستی کو تو ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ وہ دوستی ہوتی نہیں کہ جہاں آزمائش نہ ہو۔ کتنے کہنے والے کہتے رہے ہم تمہارے دوست ہیں، کبھی آزما کے کسی کو دیکھا ہے؟ جب کہو کہ یہ ہمارا دوست ہے، جو آزمائش میں پورا نہ اترے وہ سب کچھ ہے مگر
دوست نہیں ہے. ہوگا, اس کا اپنا وجود ہوگا, اس کی اپنی ایگزسٹنس ہوگی, اس کی اپنی ہستی ہوگی, نہیں اس کی اپنی ذات ہوگی, مگر یقین جانیے دوستی کے معیار پر کوالیفائی نہیں کر سکتا. ہم نے قلت کا لبادہ اڑا دیا اور اس کے بعد ہم نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ہم نے چند کلمات سے ابراہیم کا امتحان لیا, ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی, ہم نے ابراہیم کو مبتلا کر دیا, ہم اس کو ابتلا کی منزل پر لے آئے. ابتلا کی منزل کوئی آسان منزل تو نہیں ہوتی, آزمائش کی منزل کوئی آسان تو نہیں ہوتی, مگر جہاں یہ طے ہو جائے کہ وہ ہے کہ جو ہمارا امتحان لے رہا ہے ہم اس کے محبوب, وہ ہمارا محبوب, تو پھر ظاہر ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو آپ دینا نہیں چاہتے. یہی تو ہے, آپ بات کرتے ہیں درہم و دینار کی کسی تعمیر میں, ارے زندگیاں دے دی جاتی ہے تب کہیں جا کے کوئی عمارت بنتی ہے, زندگیاں دے دی ہے تب کعبے کی تعمیر ہوئی ہے. کعبہ ایسے تعمیر نہیں ہوا, کچھ بچا کے, کچھ روک کے, کچھ خرچ کر کے. یہ آپ کو خلافت میں تو نظر آئے گا, امامت میں کبھی نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بڑی عجیب بات کی آپ سے, آپ حیران ہوں گے. آپ کے پاس تاریخ ہے, مسلمانوں کی تاریخ کھلی ہوئی, اور وہاں پہ یہ کہ ہاں 2/3 دے دیا, 1/3 رکھ لیا, 1 دفعہ دیا, 2 دفعہ نہیں دیا, 3 دفعہ دیا, 1 دفعہ. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ گفتگو کیا ہے؟ آپ جب یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی راہ میں بس کام آ جائیں, اصل میں یہ ہے فلسفی, اس کی راہ میں کام آ جائیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا, کسی فوجی کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کام آ گیا. اردو جاننے والے لوگ بیٹھے نا, ایسا نہیں کہ اردو سے واقف نہیں, کام آ گیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا, روک کے نہیں, بچا کے نہیں, ٹھہر کے نہیں, بلکہ نہیں, جو میرے پاس ہے کیا, اس جان ہزی کے علاوہ ہے کیا, تو وہ بھی کام, آ جاؤ لے لو. اور وہاں مبتلا کیا, اور کلمات سے مبتلا کیا. امتحان کا بھی تعلق کلمات سے, گفتگو اس پہ نہیں, مگر معلوم یہ ہوا کلمات سے امتحان دینے والا ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ, کامیاب ہوا. اس نے یعنی اس امتحان کو خوش اسلوبی سے, اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں کامیاب و کامران ہو گئے. ایک آواز آئی, قالا انی جاعلک للناس اماما, ہم تم کو, یہ دیکھیے, یہ ضمائر کو دیکھیے, ضمیر کی جمع ہے ضمائر. انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں بے شک انسانوں کے لیے امام بنا رہے تمہیں. قال ومن ذریتی, ابراہیم اس حد تک چوکنا ہے, اس حد تک چوکنا ہے کہ یعنی ان کو لبادہ قلت کے بعد امامت کی قلت دی جا رہی ہے. غور سے سن رہے ہیں, بہت غور سے سن رہے ہیں, میں آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. وہاں سب کچھ تو مل رہا ہے, مگر معلوم ہے ابراہیم کو کہ سلسلے کو آگے جانا ہے, سلسلے کو یہاں رکنا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, باشعور انسان اپنی حد تک چیزوں کو نہیں روکتا, وہ چاہتا ہے منتقل ہو. کیوں؟ یہی تو شرافت ہے. جہاں شرافت نہیں وہاں منتقلی نہیں, اور جہاں شرافت ہے وہاں چیزیں ہیں کہ منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں, رکتی نہیں. آج آپ تک کا احسان ہے نا محمد و آل محمد کا, جو ان کو ملتا ہے روک کے نہیں رکھتے, آپ کو دیتے چلے جاتے, تو ابراہیم ظاہر ہے کہ جن کا آغاز ابراہیم سے ہو, کیا ہو رہا ہو, کیا تاریخ میں موجود ہو, انی جاعلک للناس اماما, یعنی اس کے بعد تو کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اس کے بعد تو تبریک ہوتی ہے, تبریک, مبارک, سلامت, خوش رہو, آزاد رہو, اچھے رہو, جیتے رہو, اب تو تم امام ہو گئے. نہیں, قال ومن ذریتی, اور میری ذریت پروردگار, میری اولاد پروردگار.
تو دیکھیے جواب دینے والا بھی کیا جواب، قالا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا عہدہ، میرا وعدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ اب اس کا ترجمہ کچھ بھی کر لی جاتا ہے، دیکھیے اٹھا کے تفاسیر، قالا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ہے، میرا عہد، یہ نہیں پہنچے گا ظالمین تک۔ اس کا مطلب اس نہ یہاں قائم کر دیا گیا، نہیں کچھ نہیں، بالکل بالکل نہیں۔ جو ظالم ہوگا وہ عہد امامت کو، انگریزی میں آ گیا لفظ تو مجھے کہنے دی انجوائے نہیں کر سکتا، ظالم اس عہد کو انجوائے نہیں کرے۔ اب یہ عہد کوئی عصر ہو، یہ عہد تا قیامت زمانہ ہو، یہ عہد کوئی وعدہ ہو، یہ عہد کوئی دور ہو، یہ عہد کوئی عہدہ ہو، اس کو کوئی اس کے نزدیک نہیں، اور خاص طور ظالم لا ینال عہد الظالمین نہیں جائے بالکل۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہو گیا، یہ ہو گیا، طے ہو گیا، تو انتظام بھی تو کرے، پھر انتظام بھی تو کرے کہ ذریت کو اگر مانگ رہا ہے کہ میری ذریت میں یہ عہدہ امامت کو آنا ہے تو پروردگار اب تو میری مدد کر، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کہہ دیا نا، میں نے پوچھا تھا کہ میری ذریت، میں نے پوچھا تھا میری پروجنی، میں نے پوچھا تھا میری اولاد، میں نے پوچھا تھا میری نسل، میں نے پوچھا تھا، نہیں پہنچے گا ظالم تک، یہ میرا عہدہ ہے، میرا عہدہ ہے یہ کسی ثقیفائی نظام کے تحت ملنے والا عہدہ نہیں ہے، یہ کسی منشور جمہور کے نتیجے میں ملنے والا عہدہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہے تو یہ نسبت بھی دی اس عہد کو اپنے سے، کس نے؟ پروردگار نے۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ میں نے روک کے توڑ کے پڑھ دیا ورنہ آیت کو اس طرح سے ختم نہیں کیا تھا۔ قالا لا ینال عہد الظالمین، وہ الف لام جو ہے آپ کو ملا دیں گے چھوٹی اے کے ساتھ اس کو، اور آپ کہیں گے زور پہ جا کے بعد زور وہاں پر ہے، اور آپ آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جائیے، اور اگر اچھا کیا اتنا یعنی اس کہتے ہیں نا کہ قائم بہوش و حواس ابراہیم، ربنا ظاہر ہے کہ تم نے کہہ دیا اے میرے پالنے والے، انی اسکنت من ذریتی، اب میں اپنی اولاد کو میں چاہتا ہوں سکونت کی منزل پر لاؤں۔ سکون نہیں کہا، فرق ہے، سکونت یعنی جس کو کہتے ہیں نا آپ جہاں پر رہتے ہوں جائے سکون، اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ اب سکون کے عالم میں نہیں بھائی، کیسے سکون کا عالم ہوگا؟ اس لیے بھی نہیں ہو سکتا ذریتی بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں ان کو میں مسکون کر رہا ہوں، سکونت دے رہا ہوں جہاں پہ تو زراعت نہیں ہوتی، یہاں پہ تو نہ آب و دانا کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ سین اپروچ ہے ابراہیم کی، یہ ایسی اپروچ ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں گے کیا فیصلہ کر رہے ہیں ابراہیم آپ، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ کی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ نے فقط دیکھا۔ ابراہیم نے خالی دیکھا نہیں ہے، ابراہیم جانتے ہیں، دیکھنے میں اور جاننے میں فرق ہے۔ ابراہیم نے دیکھا نہیں ہے، وہ ابراہیم جانتے ہیں، ابراہیم کا علم ہے کیا تو میں بتا رہا ہوں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، تو پھر کیوں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے بہت عجیب بات کر رہا ہوں، واد غیر ذی زرع، ایک ایسی ویلی میں کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی، زمین تل نہیں ہے، اگر بنجر زمین ہے، بنجر زمین ہے، وہاں کچھ نہیں اگتا، مگر مجھے یقین ہے اس بات کا، ان بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کی اندیت میں چھوڑ رہا ہوں، وہاں زمین اپنی کیفیت بدل دے گی، نیت کا دخل اگر صحیح ہو جائے۔ ان بیتک المحرم، پروردگار تیری اندیت میں اور تیرے بیت محترم گھر کی اندیت میں، یہ اندیت کو دیکھیے، آپ لفظ معیت سے پریشان ہوتے ہیں، یہاں اندیت ہے، اندیت رب کی اندیت، کیسے؟ اس کے گھر، وہ گھر جو اس سے منسوب ہے، یعنی نسبت ہوئی تو اندیت آ گیا، یہ علم عباس کا منسوب ہو گیا، ہم اس کی اندیت میں بیٹھے ہوئے
ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. قریب نہیں، ہندیت میں واہ واہ. قریب نہیں، اس لیے کہ جہاں لفظ قریب آئے گا وہاں بعید بھی ایک لفظ ہوگا. یہ مزاج عباس نہیں ہے کسی کو قریب کر دے کسی کو دور کر دے. ہندیت میں عباس کی ہے، ورنہ تو فاصلے ناپیں گے. میں قریب تھا علم سے، تم بہت دور تھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ سلطانوں کی محفل نہیں ہے، یہ خلفاء کی بارگاہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ ان کا دست کرم ہے، یہ ان کا دست کرم ہے کہ قریب اور بعید کی گفتگو نہیں ہے. ہمارے ہو تو پھر یہاں نزدیک اور دور نہیں، ہماری ہندیت میں ہو، ہماری ہندیت میں ہو. یاد رکھیے یہ وہ گھرانہ ہے، یہاں تک کی گفتگو کر رہا ہوں، وہاں سے استنباط لے کر، وہاں سے میں انسپریشن لے کر اندا بیتک المحرم. جب تیرے محترم گھر کے ہم ہندیت میں آ گئے تو کون سی زراعت، کہاں کی زراعت، کون سی زمین، کیسی زمین، بنجر زمین، آباد زمین، تل زمین، گرین زون، نو زون، ریڈ زون، ہم نہیں جانتے. ہم تو تیری ہندیت میں آ گئے. یقین کے ساتھ آؤ نا. ان بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگار اب یہ تیری پروردگار یہ دعا ہے، پروردگار اب یہ نمازوں کو قائم کریں. لیقیموا الصلاۃ. اور پھر دیکھیے فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پروردگار یہ نمازوں کو قائم کریں. اور اس کے بعد دیکھیے اگلا لیول، دیکھیے کیا لیول ہے. فجعل، پاس دعا کر رہے ہیں ابراہیم، نمازوں کو قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. پروردگار جب اس منزل سے یہ گزریں تو اب تو یہ کر انسانوں میں سے، انسانوں کو، دیکھیے جی بات کر رہا ہوں، انسانوں میں سے انسانوں کو. اس کا مطلب انسان جنرل ٹرم ہو، اس میں سے انسان اسپیسیفک ہو گئے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگار اب جب یہ نماز قائم کر رہے ہیں تیرے بیت محرم کی ہندیت میں رہتے ہوئے کہ جہاں میرا چھوٹا بچہ ایڑیاں رگڑے تو پانی پیدا ہو جائے. دیکھیے جی بات کر رہا ہوں، ابھی تک تو غیر ذی زرع ہے، زراعت کے لیے پانی کی ضرورت ہے. ایڑیاں رگڑے تو پانی. اس کے نتیجے میں قبیلہ آئے تو بنی جرہم، اور جب دیکھے کہ ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے تو معلوم یہ ہوا ماں اور بیٹے کے قریب قریب قبیلہ بنتا چلا. اور وہ قبیلہ بن رہا ہے تو قبیلہ ایسے نہیں بن رہا ہے بلکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مقصد لیے ہوئے یہ یہاں ہے. اس میں پہلا مقصد یہ کہ نماز کو قائم کر رہے ہیں. اور جب نماز کو قائم کرتے ہیں تو پروردگار اب تو ایسا کر ان کے نماز کے قیام کے نتیجے میں. اب دیکھیے ریوارڈ کیا چاہتا ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ. تو انسانوں میں انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، ان کا کی طرف مائل کر دے. یہ ایسے کشش بن جائے جیسے مقناطیس کہیں رکھا ہوتا ہے اور آئرن پارٹیکل آ کے لگتے چلے جاتے ہیں. ایک مقناطیس کو رکھ دیا، ایک میگنیٹک قوت کو ابراہیم نے وہاں پہ پلانٹ کر دیا. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ بستی بستے نہیں معلوم کس منزل پر آ گئی کہ وہ بلد امین قرار پائی. ایسا بلد، ایسا شہر کہ جہاں اس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ پرسکون ہے، یہ پرسکون ہے، یہ بلد امین ہے. ہم نے اسے بلد آمنہ کہہ دیا ہے. یہ قرآن مجید ہے، کوئی اور منزل نہیں ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگار سے مولانا مودودی پوچھیں، امین احسن اصلاحی پوچھیں، نہیں تبری پوچھیں جا کے. اگر میں آپ سے عرض کروں عبد علی جمعہ حویزی پوچھیں، نہیں ہمارے پاس تبریسی پوچھیں. پروردگار ایک قبلہ رکھ کے دوسرے کو قبلہ بنا رہا ہے، ایک سمت کو معین کر کے دلوں کو ان کی طرف موڑ رہا ہے. معلوم یہ ہوا یہ دو قبلے نہیں ہیں، قبلہ ایک ہی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو نارتھ اور ساؤتھ مراد نہ لیں. جہاں کعبہ ہے وہاں یہ ہے، سمجھ میں
آئے نہ آئے. اسی لیے کہتے ہیں اس عقیدے پہ آ جاؤ تاکہ جب تم کسی کے انتظار سے نکلو اور وہ غیبت سے شہود کی منزل پر آئے تو وہ بھی کعبے کے نزدیک نظر آئے, کہیں اور نظر نہ آئے. نعرہ حیدری. سمجھ رہے میری بات؟ کہاں تک کی گفتگو ہوگی, واہ واہ. کہاں تک کی. ہندہ بیت المحرم ٹھیک ہے, فجل افیدۃ من الناس تحویل ہے, پروردگار لوگوں کے دلوں کو موڑ دے, موڑ. یہاں منقلب کرنے کا کبھی ترجمہ نہیں کرنا, اس آیت میں دیکھتے رہے, منقلب کرنا نہیں. منقلب کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور طرف سے پھر اس طرف آ گئے, نہیں, ہم ایسے کو پسند ہی نہیں کرتے. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا اپنا ہوتا ہے, پرایا پرایا ہوتا ہے. اس کو اتنا ایجوکیٹ کر دیجئے کہ وہ اس مقام پہ رہ کے ان کے حق کو سمجھے. بس کنورژن کی بات نہیں کرو. میں اس مزاج کا آدمی ہی نہیں ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا اتوں کو ہم نے یہ بنا لیا, اتوں کو ہم نے یہ بنا لیا. ارے بھائی کس کس کو بنا لیا کے ساتھ کچھ اور سوچا جاتا ہے. آدمی بیوقوف بناتا کچھ نہیں. آپ اپنے آپ کو فکر کو درست کر دیجیے. ہمارے پاس بڑے بڑے علماء نے ایک بات کی, کیا ہے یہ؟ حنفی العقیدہ بھائی ہیں, ان کو حنفی العقیدہ رہنے دو. یہ کون ہے؟ شافعی. یہ شافعی رہیں, یہ حنبلی رہیں, مالکی رہیں, یہ رہیں. اس لیے کہ یہ وہاں رہیں, ہمارے پاس آئیں, ہم سے مل کے جب جائیں تو آپ کے بارے میں بتائیں. یہی تو صلح حدیبیہ تھی, اچھوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. یہی تو ہے بیعت الرضوان کے تعلق سے گفتگو کیوں نہیں سمجھ میں آئی, کیوں نہیں سمجھ. ہمارا آدمی جائے تو ہمیں واپس نہیں چاہیے, ان کا آدمی آ جائے تو ہم کیوں واپس کر دیں. یہ کیوں اور کیسی گفتگو میں الجھے ہوئے بڑے بڑے صحابی ہیں, بڑے بڑے صحابی ہیں, ہم تو قوت رکھتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہوا کہ ہمارا آدمی کہا جو گیا وہ تمہارا کہاں تھا. یہی تو سمجھایا, جو تم سے نکل گیا وہ تمہارا کہاں تھا. وہ تو جانا اس نے پسند کیا, وہ تھا ہی نہیں تمہارا, وہ تھا ہی نہیں تمہارا. اور جو آ رہا ہے روکنا اس لیے نہیں ہے کہ اسی کو تو تبلیغ کہتے ہیں. وہ جا کے بتائے کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں. تو یہ بھی نیت کرے ادارہ علی سینٹر ہے, مرکز علوی ہے, جس کی بنیاد آپ رکھ چکے ہیں. اب اس کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں, ہاں سب کچھ کیجئے مگر روکیے مت. کبھی یہ کہہ کر کہ یہ تو نصرانی ہے, یہ تو مجوسی ہے, یہ تو یہودی ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ادارے کا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یہ تو فوج کا ہے, یہ تو کسی جاسوس. ارے بھائی آپ کو لینا دینا کیا ہے؟ وہ آئے اور جائے اور جا کے بتائے کہ جو کہتے ہیں حقی تو کہتے ہیں, غلط کیا کہتے ہیں. جن کے حق کو مارا گیا ہو اس حق کا تذکرہ کرتے ہیں. یا بیٹھ کے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو نام نہیں لے رہے نا بھائی. آپ کے سامنے بیعت الرضوان کہہ دیا, پوری فکر رکھ دی, نام نہیں لیا. ضرورت کیا ہے نام لینے کی؟ کسی کام کا ہو تو نام لوں نا. تو اتنا منفرد پسند آدمی, میرے پیش نظر منافع اتنا رہتا ہے کہ میری زبان کھلے تو ہاں کیا دیتے ہیں مجھے, کچھ نہیں دیتے تو میں بھی نام نہیں لیتا, میں نام نہیں لیتا. اور اس کے بعد یہ ہو گیا, ہاں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بسا دیا بچوں کو, بچے کو بسا دیا. ظاہر ہے ہاجرہ ہیں اور اسماعیل ہیں, اور پھر بستے بستے تو قبیلہ آیا بسا, اور بہت آگے بات بڑھ گئی. وہاں پہ کیا کیا؟ اب انتظام ہے نا, ضروریت کو بسا دیا. اور یہ بھی کہا وَارْزُقْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ان کو تو ثمرات سے نواز دے, ان کو تو ثمرات سے, ان کو ایسے ایسے پھل دے دے کہ جس کے نتیجے میں یہ پھل لیں اور پھلیں پھولیں. یہ آپ کے پاس احسان ہے اردو زبان, یہ احسان ہے, پھل ملتا ہے اور یہ پھلیں پھولیں. تو ابراہیم کی دعا تھی, اور تیرے شکر گزار بندے بنے. تو انتظام کیا ہو؟ اب وہ انتظام ہوتا ہے جہاں انسان یہ کہتا ہے, جس کی تاثیر یہ کرنا ہے یہاں بیٹھ کے ادارہ کر رہا ہے. کیا تاثیر ہو رہی ہے؟ تو تاثیر ہو رہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, فاؤنڈیشن کو ریز کرنا شروع کیا. اور ظاہر ہے اکیلے نہیں تھے, من البیت واسماعیل, تو
چھوٹا بچہ دنیا کہہ رہی ہے 99 برس کے ہیں ابراہیم جب اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں 99 برس کے 99. کوئی کہہ نہیں سکتا چائلڈ لیبر کی گفتگو نہیں کر سکتا یہاں پہ. کتنے چھوٹے تھے, کیا سن تھا, کتنے چھوٹے بچے سے اینٹیں اٹھوا رہے تھے, گارا اٹھوا رہے تھے, مٹی اٹھا رہے تھے, بالو مٹی کے درمیان, یعنی اس کو بلند کرنا عمارت کو کوئی معمولی بات ہے ان بنیادوں پہ. ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. لیکن کیا ہے, یہ ہے وہ بات جو سیکھنے کی بات ہے اداروں کے لیے اٹھاتے ہوئے. یہ نہیں کہ آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ نہیں. ربنا تقبل, پروردگار قبول کر, قبول پروردگار قبول کر. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دے کوئی بھی رہا ہو بس قبولیت تیرے اختیار. قبول کر تو وہ اس کا ہی عمل صحیح کچھ دے رہا ہے لا کے. ربنا تقبل منا. دیکھیے یہ صیغہ آپ سمجھ رہے ہیں, ہماری جو یہ ایفرٹ ہے, ہماری کلیکٹیو ایفرٹ ہے. اللہ کا گھر سنگیولر ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے, کلیکٹیو ایفرٹ ہے. مسجد کا بھی اصول یہی رہے گا, امام باڑے کا اصول بھی یہی رہے گا. بے شک. واہ واہ. ربنا تقبل منا, پروردگار ہم سے قبول کر. بے شک. اور کیسے قبول کر لے, کیوں قبول کر لے؟ انک انت السمیع العلیم. اس لیے قبول کر کہ دعا ہے نا, تو سن رہا ہے, تو سمیع ہے. اور علیم کیوں یہاں پہ آیا ہوا؟ علماء نے کہا علیم اس لیے آیا کہ نیت سے بے خبر نہیں ہے, باخبر ہے, علم رکھتا ہے. تو سمیع بھی ہے, علیم بھی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دوسری آیت مسلسل. پروردگار تو مقبول کر ہماری اس ایفرٹ کو, ہماری اس کوشش کو, ہماری اس کاوش کو, ہماری سعی کو, ہماری سعی فہم کو, ہمارے جہد مسلسل کو جو تیری بارگاہ میں ہم کر رہے ہیں. اور پروردگار نتیجے میں وجعلنا مسلمین لک, ہم کو مسلم رکھ مگر اپنا بنا کے غیر کے حوالے نہیں کرنا. آپ ادارہ بنانے چلے ہیں نا, آپ عمارت بنانے چلے ہیں نا, تو انسپریشن تو لو, انسپریشن تو لو کہ بنتی کیسے عمارت. پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ ذریت کے لیے کرنے جا رہے ہیں, نسلوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں. فقط آپ یہ سمجھ کے کہ ہم نے اپنا کام کیا, ہماری عاقبت بخیر نہیں. عاقبت ناندیش یہ کہتے ہیں, ہماری عاقبت نہیں, نسلوں کی عاقبت ہم کو درکار. پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا امة مسلمة. اور ہماری ذریت بھی اپنے لیے امت مسلمہ کو پسند کرے, ایک امت مسلمہ جو تیرے لیے ہو, یعنی وہ تسلیم کی اس منزل پر ہو کہ جہاں پہ تجھے بھی کہیں جا کے یہ پوچھنا نہ پڑے کہ تسلیم کی منزل پہ کون ہے. نہیں, میری ذریت میں ایک امت کو تو بنا دے, ایک امت کو تو تشکیل دے جو تسلیم کی منزل پہ مگر تیرے لیے. وہ ارنا مناسکنا, بنا رہے نا, ہم اٹھا رہے نا, تو اب ہمیں تو عبادت کے مقامات کو دکھلا دے. یہ ہے, میں کوئی کنسٹرکشن سائیکی نہیں پیش کر رہا ہوں, میں کوئی آرکیٹیکچرل ڈرائنگ کو سبمٹ نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی ٹوپوگرافی کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بنا دیا تو اس کے بعد ہدایت بھی کرو کہ یہ علم ہے, اس کی تعظیم ہوگی, وہ زری ہے, اس کے آگے سر جھکے گا, یہ محراب ہے, یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی, یہ مجلس کی جگہ ہے, اس کو امام باڑہ کہتے ہیں, یا پیر پھیلا کے نہیں بیٹھا جاتا. بتاؤ نا, ارنا مناسکنا کو کم از کم ڈیفائن تو کرو اپنی زندگی میں. وَتُوبَ عَلَيْنَا. اور دیکھیے کیا عجیب بات ہے, پروردگار تو دکھا دے ہم کو وہ مقامات عبادت کے, تو دکھا, مگر وَتُوبَ عَلَيْنَا کوتاہی ہوتی ہے تو تو ہی معاف کرنے والا ہے, ہماری توبہ کو قبول کر دے. دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کون ہے یہ قلت کی منزل پر فائز ابراہیم ہے, جو جانتا ہے کہ ابراہیم خلیل ہے, دوست ہے اس کا. وہ کہتا ہے پروردگار اگر انجانے میں کچھ ہو جائے وَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے. اور یہ توبہ میرے کلیم کے نتیجے میں نہیں ہے, تیری رحمت کے نتیجے میں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
ان کانوا ظاہر ہے کہ یہ سورہ جمعہ میں آپ نے پڑھا. یہ سورہ جمعہ کی بات میں نے جست لگائی ہے اس لیے کہ وقت نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شاید ایک مجلس میں اور جانا ہے اور وہاں پہ ہمارے نوحہ خان ہیں, ان کو نوحہ بھی پڑھنا ہے. میں شرمندہ ہوں, میں معافی چاہتا ہوں ان بچوں سے کہ جو اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں. مگر ہاں پروردگار وہ ضروریت اور اس ضروریت میں امت مسلمہ اور وہ امت مسلمہ میں ایک امت تو پروردگار مبعوث کر, تو مبعوث کر اور ایسے کو مبعوث کر کہ جو پھر آ کے فقط یہی نہیں کہ میری ضروریت ہو بلکہ رہ جانے والی پوری نسل انسانی کی ہدایت کا سامان بنے. واہ واہ واہ. پروردگار مبعوث کر انہی میں سے پھر ایک رسول کو. کیا کام ہے اس کا؟ آیتوں کی تلاوت کرے, ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ کر دے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اگر یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یعنی یرفع ابراہیم القواعد کی انتہا یہ ہے کہ جس جگہ سے ضروریت کو اٹھایا ہے وہاں کچھ تعلیم بھی ہو, وہاں پہ کوئی تربیت بھی ہو, وہاں پہ آپ کے پاس معلوم ہو کہ پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صنم پرستی کی جگہ نہیں ہے, یہ پوجا پاٹ کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم علم دیتے ہیں, یہاں پہ ہم علم کو تقسیم کرتے ہیں, یہاں پر ہم تربیت کی تعمیر کرتے ہیں, یہاں پہ ہم نسلوں کی تشکیل کرتے ہیں. اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں. بنا لیجئے اپنے لیے یہ پیمان وفا, اور اس کے بعد کہیے کہ ہاں ہم تک تو عہدہ امامت نہیں, عہد وفا تو ہم سے دور نہیں, عہد وفا تو ہم سے دور نہیں, عہدہ امامت بہت دور. مگر اس کو دور اس لیے آپ سمجھیں کہ آپ میں نہیں ہے, آپ ہی میں تو ہیں. کتنا دور دنیا کہتی ہے ان کو, کہتے ہیں نا ان کے لیے کہتے ہیں غیر معصوم. منہ بند کر کے رکھو, کبھی لفظ غیر استعمال نہیں کرنا. یہ تو تعلیم معصوم ہے, یہ تو ہم ردیف معصوم ہے, یہ تو ہوادار معصوم ہے. اس کا مقام, اس کی منزلت سے آپ آگاہ نہیں ہے. اس کو لفظ غیر سے کبھی تعبیر نہ کرنا, کبھی غیر سے تعبیر نہ کرنا. یہ لفظ غیر تمہارے لیے کہیں غیریت نہ برتنے لگے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کو تم غیر کہو وہ یہ کہے یہ میرا اپنا نہیں ہے. جو مجھے معصوم کا میرے غیر کہے وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے میں نے تو اپنی زندگی نچھاور کر دی ہے, میں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے. غیر کرتا ہے کسی اپنے کے لیے زندگی کو قربان. عباس کو سمجھنے کی کوشش کرو, عباس کو پہچاننے کی کوشش کرو. جب یہ جگہ بناؤ تو پھر اس نیت سے بناؤ کہ انہی کے سائے میں سب کچھ بنے, ان کے علم سے اونچی پھر کوئی عمارت نہ بنے. عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر ہمیں نہیں معلوم, ہم دنیا سے انسپائر نہیں ہوتے. آج ہے مکہ اپنی جگہ پر, ہے خانہ کعبہ اپنی جگہ پر, مگر یہ وہ خانہ کعبہ تھا جس کے لیے امیر المومنین کی وصیت تھی کہ کوئی عمارت اس سے بلند نہ ہو, کوئی عمارت اس سے بلند نہ ہو. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آج کوئی بتانے والا نہیں ہے. مسمار کر دینے والی عمارتیں ہیں جتنی بھی اٹھی ہوئی ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اس طرح سے عمارتیں بن رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو کچھ جانتے ہی نہیں, آپ نے ابھی اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. مگر جو پہچانتے ہیں نا, یہ پہچان کر یہ کہتے ہیں نہیں پروردگار یہ تیرا بیت مکرم ہے, یہ تیرا بیت محترم ہے. ہاں پہچاننے والا یہاں تک پہچانا کہ اس نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا, یہ کہہ کر کہ نہیں حرمت میں آنچ نہیں آنے دوں گا, یہاں فتنہ و فساد کو برپا نہیں ہونے دوں گا. کیسے سفر کیا ہے وہ جو کعبے کے لیے محترم ہو, جب وہ کعبے سے ودا ہو رہا ہو تو کیا عالم ہوگا, کیسے گئے ہوں گے. ہاں گئے مگر رکھ دیا, کعبے کا احترام کو رکھ دیا, کعبے کو باقی رکھا ہے. دنیا پر احسان ہے حسین ابن علی کا. نیتیں یہ تھی نہیں, عمل یہ تھا کہ ایک نتیجے ایک ایسی وقت اور کیفیت ہو, ایک ایسی صورت ہو جہاں حسین ہی کو نہیں مارا جائے بلکہ کعبے کو بھی ڈھا دیا جائے. یہ پوری سازش ہے, اس وقت کی سازش ہے. اس کو آپ عالمی سازش نہیں کہتے, اس کو آپ صہیونی سازش نہیں کہتے, آپ اس کو ایک ایسی سازش کہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں براہ راست یہ مسلمان تھے. ہم نہیں جانتے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے, ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے. جو انسان ہی نہیں تھا وہ مسلمان کہاں سے ہوتا ہے. بس ایک بات کو یاد رکھ لیجئے حضرت, آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اور اس کو پیغام سمجھیے, اس کو تقریر نہ سمجھیے, اس کو پیغام سمجھیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں اور آپ ذمہ داریوں سے بہت جلد عہدہ برا ہوں گے اور آپ بہت جلد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. اور آپ
कम अज कम मैं ये समझता हूँ इस इदारे की न सिर्फ ये कि पजीराई फरमाएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ के आप वही रोल अदा करेंगे जो बहुत खामोशी से कोई शरीफुल नफ्स अदा कर दिया करता है। कहने की जरूरत ना हो, कहने की जरूरत ना हो, तकरीर खत्म हो गई। अब्बास अब्बास अब्बास, हमने कितना नाम लिया, आपने कितना नाम लिया, क्या करेंगे खैर खाने में एक बच्ची को कि जो मुसलसल सुबह हो के शाम, दिन हो के रात, चचा अब्बास चचा अब्बास चचा अब्बास चचा अब्बास। 15 सफर है, मुझे मालूम है। मुझसे किसी कहने वाले ने कहा आज बीबी सकीना का तस्करा कर दीजिए। कहाँ तक आप रोकेंगे इस तस्करे को? मैं रोक नहीं सकता, मेरी मजाल नहीं है शहजादी के तस्करे को रोकूं। मैं आपके और शहजादी के दरमियान मैं हद फासिल नहीं हूँ, मैं फैसल नहीं हूँ, मैं तकसीम नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ कि बनिस्बत अब्बास आप इस सकीना तक पहुँच जाएं। मगर कैसे पहुँचे? एक मरतबा जिंदान के दरवाजे पे खड़ी होती, और खास तौर पर जब शाम का वक्त होता तो शाम की औरतों को मुखातिब करके बस इतना कहती कि शाम की औरतों करबला जाना तो मेरे चचा से बस इतना कहना, चचा अब पानी नहीं है, अब पानी की जरूरत नहीं है, अब पानी नहीं, चचा आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। एक तो ये थी गर्दान सकीना की। और कभी कभी कहते हैं हाथ पकड़ के माँ का जिंदान के दरवाजे पे लाती, सरे शाम आसमान की तरफ देखती और ये कहती माँ ये सरे शाम झुंड के झुंड परिंदे कहाँ जा रहे हैं? तो कहती माँ बेटे अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मैं इतना कह के एक मरतबा सूरत को उठा के माँ की तरफ देख के कहती है माँ ये अपने घरों को जा रहे हैं? कहा अम्मा हम अपने घर कब जाएंगे, परिंदे अपने घर चले जाते हैं, हम अपने घर कब जाएंगे? माँ खामोश है, माँ साकित है, माँ सामित है, कुछ नहीं कहती। बच्ची है कि रो रही है, बच्ची है कि फरियाद कर रही है, बच्ची है कि बुका कर रही है, ये बच्ची है कि जिसको न चचा भुलाए जाते हैं न भैया अली अकबर इसकी याद से महव होते हैं। और एक रात तो ऐसी आई कहते हैं चौंक के उठ के बैठ गई और बस ये कहती थी अम्मा बाबा आ गए, अम्मा बाबा आ गए। और बाबा ये कहते थे अम्मा आ जाओ सकीना, अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती बेटे, आ जाओ अब्बास। देखिए ये अजीब बात है, अब्बास को मुसलसल पुकार रही है, अब्बास को मुसलसल आवाज दे रही है। ख्वाब में हुसैन से न हो सका मेरी बच्ची कहीं यूं न मर जाए। एक मरतबा ज़ियारत कराई, आ जाओ बेटे आ जाओ। रोने का कहते हैं कोहराम मचा। और यही नहीं है, मकातिल की किताबों को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे बीबियों ने एक मरतबा अपने रुखसारों पे तमाचे मारने शुरू किए। ये बच्ची का गिरिया था, बीबियों ने अपने रुखसार पे तमाचे मारे। आवाज बुलंद होती गई और वो रोने में, एक बच्ची के रोने में सबका रोना शामिल हुआ। आवाज बहुत बुलंद हुई, महल तक आवाज गई। ख्वाब गफलत में यजीद था, एक मरतबा चौंक के उठा। उसने ये कैसी आवाज है, मेरी नींद में कलल वाक़े हो रहा है, मेरी नींद में ये आवाज मुख्तल हो रही है, ये किसकी आवाज है? किसी ने आहिस्ता से कहा यजीद याद है वो बच्ची जिसने बाप के सर को तलब किया था? याद है? कहा अपने बाप के लिए बेचैन है। कहा अच्छा, खजाने का दरवाजा खोलो, बच्ची के हवाले सर कर दो। कहते हैं वही तश्ते तिला है, वही हुसैन इब्न अली का सर है। एक मरतबा अब जब खजाने से निकला, महल की राहदारियों से होते हुए जिन्नान शाम के करीब पहुंचा। तारीख गली थी, एक मरतबा चौंकी नहीं, एक मरतबा मुस्कुराहट सकीना के चेहरे पे किसी ने देखी। क्या बात है बेटे, क्या बात है? कहा अम्मा मैं ना कहती थी बाबा आ गए। एक रोशनी थी जो सफर कर रही थी हुसैन के सर के साथ। फकत रोशनी नहीं थी, खुशबू थी जो हुसैन की पा चुकी थी सकीना। कहते हैं कि जिंदान का दरवाजा खुला, किसी ने कुछ नहीं कहा, दौड़ के बाप के सर को आगोश में ले लिया और एक मरतबा कहते हैं अपने लबों को बाप के लबों पे चस्पा कर दिया, कहा बाबा मंजल बाबा इस छोटे से सिन में, इस छोटी सी उम्र में किसने मुझे यतीम कर दिया? बाबा किसने मुझे यतीम कर दिया? ये नौहा था। कुछ देर के बाद ये आवाज आनी बंद हो गई। एक मरतबा बीबियों ने जाके कहा बेटे क्यों नहीं बोलते, इसलिए बात नहीं करते। शाने को हिलाया, सकीना नहीं है, हाय आबिद बीमार। जिंदाने शाम पे छत नहीं
ہے, زیر آسمان ہے. میرا بیمار امام کبھی آسمان کو دیکھتا ہے, کبھی اپنی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ رہا ہے, کبھی پیروں میں بیڑیوں کو دیکھتا ہے, اور بہن کو دفن کرنا ہے. ہائے بابا آ جاؤ. حسین Ya Hussein.